السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے آج سن 2021 کے مالی سال کے اسٹیٹ بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں مرکزی منصوبوں کے لیے 72.1 بلین ریال کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صاحب اسمو امیر سے آج دوست ملک جمہوریہ فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور نے ملاقات کی ہے۔ قطر اور فرانس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجوہات و اسباب کو جڑ سے ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 138,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سن 2020 کا قانون نمبر 22 جاری کیا ہے، جس میں سن 2021 کے مالیاتی سال کے اسٹیٹ بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد 1 جنوری سن 2021 سے ہوگا، اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر مالیات جناب علی شریف العمادی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2021 کے مالی سال کے اسٹیٹ بجٹ کی منظوری دی گئی ہے، جس میں آمدنی کا تخمینہ 160.1 بلین ریال ہے۔ وزیر مالیات نے مزید بتایا ہے کہ اس بجٹ میں سے 72.1 بلین ریال کی رقم مرکزی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ پھر اس میں کئی نئے پروجیکٹس بھی شامل ہیں، اور مختلف شعبوں میں اسٹیٹ کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔ 2020 کے ورلڈ کپ کی میزبانی سے متعلقہ منصوبوں کی تکمیل بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان سے آج دوست ملک جمہوریہ فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور جناب جان ایو لوڈغیاں نے ملاقات کی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل، اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں کے اہم مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے شہر لندن کے مالیاتی زون کے میئر لارڈ ولیم راسل نے ملاقات کی۔ آج کی اس ملاقات میں مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی اور مالیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت کے علاوہ دو طرفہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج جمہوریہ فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور جناب جان ایو لوڈغیاں نے ملاقات کی۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اصل وجوہات و اسباب کو ان کی بنیادوں سے ٹھیک کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور اسی طرح ان سے آج شہر لندن کے مالیاتی علاقے کے میئر جناب ولیم راسل نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری سے آج یونائیٹڈ کنگڈم کے شہر لندن کے مالیاتی مارکیٹ کے میئر لارڈ ولیم راسل نے ملاقات کی، جس میں مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور خاص طور پر تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔
قطر اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے باہمی مضبوط شراکت اور پارٹنرشپ کی تجدید کی ہے۔ اس کے لیے نیو یارک میں تیسرے اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں اقوام متحدہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے انڈر سیکریٹری برائے انسداد دہشت گردی جناب ولادیمیر وورونکوف اور قطر کی جانب سے یہاں کی وزارت داخلہ میں دہشت گردی کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے سربراہ اور ادارہ بین الاقوامی تعاون کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبدالعزیز عبداللہ انصاری نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھیں۔ اس ڈائیلاگ میں قطری سرمایہ سے چلنے والے پروگراموں اور سرگرمیوں کی ایویلیویشن کے علاوہ اولین اہمیت کے اسٹریٹجک موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں جس کے ذریعے انسانی امداد کے شعبے میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی جائے گی اور کم ترقی والے ملکوں میں پائیدار ترقی کی مدد کی جائے گی۔ یہاں کی وزارت خارجہ میں شعبہ امریکی امور کے ڈائریکٹر سفیر عیسیٰ بن محمد المناعی اور ملک میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ گریٹا سی ہولٹس نے شرکت کی ہے، اور امریکہ کے لیے قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثانی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے آج کی اس تقریب میں شریک تھے۔ قطر نے دوبارہ کہا ہے کہ وہ اعلان دوحہ اور کیوٹو کانفرنس کے نتائج کے نفاذ کی پیروی کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے تابع اتھارٹیز کے ساتھ مستقل تعاون کے پابند رہیں گے، اور اس طرح وہ امن اور استحکام کی مدد کے لیے بین الاقوامی تعاون کا مسلسل پابند رہے گا۔ جاپان کے لیے قطر کے سفیر جناب حسن بن محمد العماری نے یہ تجدید جاپانی پارلیمنٹ کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے دوران کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد جرائم کی روک تھام، جرائم کے شعبے میں انصاف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی 14ویں کانفرنس کو کامیاب بنانا ہے، اور یہ کانفرنس اگلے سال مارچ کے مہینے میں جاپان کے شہر کیوٹو میں منعقد ہوگی۔ جمہوریہ آسٹریا کے سابق صدر اور عالمی شہریت کے بان کی مون سینٹر کے موجودہ صدر ڈاکٹر ہائنز نے قطر کی جانب سے اس سینٹر کی بھرپور مالی مدد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس مدد کا مقصد پائیدار ترقی اور امن کا حصول ہے۔ انہوں نے لیٹن امریکہ میں خواتین کی اہلیت کے پروگرام کے لیے سرمایہ کی فراہمی میں حصہ لینے کی بھی قطر کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے شکریہ کے ان جذبات کا اظہار بیانہ میں قطر اور عالمی شہریت کے بانی بان کی مون سینٹر کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں کی ہے۔ دنیا میں پائیدار ترقی کے لیے قطر کی کوششوں میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے اگلے چند روز کے اندر اندر غذا اور صحت کے 3000 پارسل درآمد کرے گی تاکہ غزہ کی پٹی کی غریب اور نادار فیملیز کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ امدادی پارسل قطر کی اس امداد کا حصہ ہوں گے جو وہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے دے رہا ہے، جبکہ غزہ کے باشندے اس وقت انتہائی مشکل اقتصادی حالات کے شکار ہیں۔ قطر نووا کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے
اور ان میں واضح ترین اشارہ اس امر سے ملتا ہے کہ ملک میں اب اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,38,033 ہو گئی ہے کہ مزید 152 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں اس بیماری کے مزید 163 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر کینیڈا نے بھی فائزر بائیونٹیک کی اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سیکیورٹی کی بین الاقوامی میونخ کانفرنس کے منتظمین نے اعلان کر دیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے میونخ کانفرنس اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حقوق انسانی کی صورتحال کو بین الاقوامی کوششوں میں سر فہرست رکھنے کے لیے تعاون اور یکجہتی میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ کووڈ-19 کی اس وبا سے نجات حاصل کر کے سب کے مستقبل کی تعمیر کی جا سکے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت سفارتکاری اور ڈپلومیسی کے امکانات سب سے زیادہ ہیں اور ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے نئے سرے سے مذاکرات کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے شرکاء رواں مہینے دسمبر کی 16 تاریخ کو اس سمجھوتے کے بارے میں امریکی پالیسی کے آفاق پر بحث کریں گے۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی نئی انتظامیہ کے ناموں کا انکشاف کرتے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے باضابطہ سرکاری طور پر ریٹائرڈ جنرل لوئڈ آسٹن کو وزارت دفاع کا قلمدان دینے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ان کی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کی 17 ریاستیں ریاست ٹیکساس کی جانب سے دائر کیے گئے عدالتی مقدمے میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے اس مقدمے میں کہا گیا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو منسوخ کر دیا جائے۔ ادھر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیلنج کی زبان میں بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے آج سن 2021 کے مالی سال کے اسٹیٹ بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں مرکزی منصوبوں کے لیے 72.1 بلین ریال کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر سے آج دوست ملک جمہوریہ فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور نے ملاقات کی ہے۔ قطر اور فرانس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجوہات و اسباب کو جڑ سے ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطری کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس بیماری سے اب شفا پانے والوں کی تعداد 1,38,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔